الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک کی گئی ہے۔ قاری طیب رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب میں ہوں منیبہ آصف، میں بالکل ٹھیک ٹھاک امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جہاں کہیں ہوں گے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آپ کا رمضان بھی
بہت ہی اچھا گزر رہا ہوگا، اور ویسے بھی یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، ہر کوئی مگن ہے کہ جتنی بھی سعادتیں، جتنی بھی رحمتیں، برکتیں حاصل کر سکتے ہیں ان تھوڑے سے وقت میں ہم حاصل کر ہی لیں اللہ کی۔ اور جناب مال کی اگر بات کر لی جائے نا، تو مال ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس کا صحیح استعمال اصل آزمائش ہے ہمارے اوپر، کیونکہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے ہے، مگر ہر چیز حلال طریقے سے حاصل کرنا لازم ہے۔ جو مال ناحق طریقے سے حاصل کیا جائے اس میں نہ تو برکت ہوتی ہے اور نہ ہی سکون پایا جاتا ہے، اور یہ بظاہر خوشحالی کا سامان لگتا ہے مگر اندر سے بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق کی قدر کریں مگر حرام سے بچیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہی مہینہ جو تقوی اور پرہیزگاری کا ہمیں درس دیتا ہے، اسی میں لوگ دھوکہ، فراڈ اور ناجائز منافع خوری میں پڑ جاتے ہیں۔ ناجائز طریقے سے مال کھانے والے سمجھتے ہیں کہ وہ چالاک ہیں، مگر در حقیقت وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ تو حقیقت ہے کہ جناب وہ دنیا میں چند دن کی چمک دھمک کے لیے ہمیشہ کی رسوائی خرید رہے ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ رمضان میں زیادہ کمائی کے چکر میں نہ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ دولت کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی، مگر دھوکہ دینے کا بوجھ قبر تک ساتھ رہے گا۔ مال کا اصل فائدہ تو تب ہے جب یہ حلال ہو، حلال طریقے سے کمایا جائے، اس سے لوگوں کی مدد کی جائے اور اسے نیکی کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور کسی کا حق مار کر جو کمائی آتی ہے وہ اصل میں زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے سکون کو بھی برباد کرتا جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق سچ کا ساتھ دیں اور جناب ایسا مال کمائیں جو کہ حلال ہو۔ تو ہمارے ساتھ حافظ سید ثقلین حیدر صاحب بھی موجود ہیں جو کہ ہمیں نعت سنائیں گے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وسلم۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا
ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم روح لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، آج ہم نے دوبارہ سے آپ کو ایسی ہی شخصیت سے ملوانا ہے جو کہ خدمت انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی دہائیوں سے وہ جو ادارہ ہے کام کر رہا ہے، جس کے بارے میں ابھی نہیں میں بتاؤں گی، کچھ ہنٹس میں آپ کو دوں گی، باقی ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے جو گیسٹ ہیں نا آج ہمیں وہ بتائیں گے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے وہ کام کر رہا ہے، خدمت انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے، ان لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے جن کا کوئی نہیں ہے، جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو وہ ساری سہولیات دے رہے ہیں جو ایک شخص کو، ایک انسان کو ملنی چاہیے، بنیادی سہولیات وہ دے رہے ہیں۔ تو آج ہم نے ان سے بات کرنی ہے چودھری رحمت علی میموریل ٹرسٹ کے بارے میں، خاص طور پر جو کہ ٹاؤن شپ لاہور میں واقع ہے، کہ وہ کس طرح کی خدمات دے رہے ہیں، کون کون سے کہہ لیں کہ سیکٹرز میں ان کی خدمات جا رہی ہیں، کس طرح کے لوگ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ابھی تک مستفید ہو چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تعلیم کے میدان میں بھی وہ اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ اہم فیکٹر ہے کہ جناب تعلیم کے لیے کوئی کام کر رہا ہو۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے آج بڑے ہی خاص مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ انہیں ویسے تو یوزلی ٹیلی ویژن اسکرینس پر دیکھتے رہتے ہیں، پولیٹیکل سیناریوز کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کا ایک خاصہ ہے کہ وہ خدمت انسانیت کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو خالد محمود رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آج کے اس ٹرانسمیشن میں۔ خالد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ کا کرم، آپ نے ٹھیک ہے جی؟ شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک۔ ویسے تو سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ ٹی وی پر، پولیٹیکل سیناریوز کے اوپر بڑی اچھی خاصی نظر رکھتے ہیں، پھر کالمز بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو آج ایک اور آپ کا کہہ لیں کہ خاصہ ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، چودھری رحمت علی میموریل ٹرسٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمیں، اس کا کہ کب سے کام کر رہا ہے؟ ویسے تو ڈیکیڈز ہو چکی ہیں، لیکن کس طرح کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے کا موٹو کیا ہے؟ جی بیسیکلی یہ چودھری رحمت علی مرحوم جو ہے ہمارے تحریک پاکستان کا ایک بڑا لیجنڈری کردار ہے، پاکستان کا نام انہوں نے تجویز کیا، تو اس اعتبار سے ان کی ایک تاریخی خدمت اور تاریخی حیثیت ہے۔ ان کے کچھ چاہنے والوں نے اور دوستوں نے ڈاکٹر ایس ایم کے واسطی صاحب کی سربراہی میں 1976 میں یہ ایک ٹرسٹ قائم کیا ٹاؤن شپ لاہور میں، اور آبجیکٹو یہ تھا کہ اس میں ایجوکیشن سیکٹر
اور ہیلتھ کیئر سیکٹر ان دونوں میں سروسز جو ہے نا وہ اس کو پرووائڈ کی جائیں لوگوں کو. اچھا اس کے نتیجے میں ہوا کہ 1986 میں چودھری رحمت علی ہاسپٹل جو ہے وہ معرض وجود میں آیا اور اس نے اپنی خدمات جو ہے نا وہ شروع کی. تو انیشلی تو وہ ایک او پی ڈی سینٹرک ہاسپٹل زیادہ رہا, پھر اس میں ڈائگنوسٹکس ایڈ ہو گئے, پھر آپریشن تھیٹرز ایڈ ہو گئے. اب الحمدللہ فار دا لاسٹ 39 ایئر یہ ہاسپٹل آپریشن میں ہے. کسی بھی ادارے کے لیے 39 ایئرس کا ایک بڑا لمبا پیریڈ, ایک لیگیسی ہوتی ہے اس کی. تو اب پچھلے ایک سال میں تقریباً 2,55,000 سے زیادہ پیشنٹس الحمدللہ ہمارے سیٹ اپ جو ہے اس سے مستفید ہوئے. اور روزانہ کا اس وقت ہمارا جو او پی ڈی کا اور ایمرجنسی کا جو فٹ فال ہے, پیشنٹس کا آنا جانا ہے, وہ تقریباً 1,000 کے لگ بھگ ہے. تو الحمدللہ اس میں اس ہاسپٹل نے اس پورے پیریڈ میں اس پورے علاقے کی انتہائی اچھی خدمت کی ہے. وہ یوں سمجھ لیں کہ ہیلتھ کیئر بڑا مہنگا بزنس ہے, ویری ایکسپینسو بزنس ہے. اس میں حکومتیں فیل ہو رہی ہیں, آپ یہ دیکھیے ہمارے جو بڑے بڑے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے. تو اس میں عام آدمی جو ہے نا وہ اگر سرکاری ہسپتالوں جائے رول جاتا ہے, اگر وہ کمرشل اداروں میں جائے تو وہ کھان اتار لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں رہتا. اچھا اب ہم نے کوشش کیا کہ ہم ان بٹوین ایک رکھے کہ اس میں ہم یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی جو خدمات ہیں اس کو بالکل کمرشل نہ رکھیں, جو جتنا بیئر منیمم کر سکتے ہیں. کچھ ہمارے پاس ڈونیشنز آتی ہیں, لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, کچھ ہم کاسٹ ریکوری بیسس کے اوپر. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہمیں فرض کرو ایک خدمت جو ہے وہ مارکیٹ میں ایک 10 روپے کی ہے, تو ہم وہ پرابلی 2 روپے 3 روپے میں دے رہے ہوتے ہیں, اور باقی جو ہے نا وہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. اب اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا اب یہ کہ ڈائگنوسٹک بڑا مہنگا کام ہے, آپریشنز بڑا مہنگا کام ہے, اسی طرح ہاسپٹلائزیشن بڑا مہنگا کام ہے, میڈیسن بڑا مہنگا کام ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہمارا ایک فائنینشیل اسکریننگ کا پروسیس ہے کہ ہم اس کو جج کر لیتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں اور زکوٰۃ کے اگر فنڈز ہیں تو وہ زکوٰۃ سے ہم ان کو جو ہے نا وہ کا علاج جو ہے کر لیتے ہیں. اگر فار ایگزامپل ڈونیشنز زکوٰۃ کے لیے وہ نہیں اپلیکیبل ہوتا تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں ڈونیشنز کا جو ہمارے پاس بجٹ ہوتا ہے اس میں. تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی عزت نفس کو باہر رکھتے ہوئے ایک انتہائی احسن طریقے سے لوگوں کو ہر طرح کی جو ہاسپٹلائزیشن کی ہے سہولیات پہنچائی جائیں. ابھی ہمارا پروگرام ہے کافی ایمبیشیس آگے اس کو مزید گرو کرنے کا, لیکن الحمدللہ وی ٹیک پرائڈ ان ٹو اٹ کہ اس کمرشلائزیشن کے دور میں ہم اپنی ہمبل سی کوشش کر کے عام لوگوں تک میڈیکل سہولیات. اب ہمارا ایمرجنسی روم جو ہے وہ 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے, اور تقریباً 200 لوگ جو ہے اس سے ڈیلی مستفید ہوتے ہیں, روزانہ آتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک کوشش ہے, اور چودھری رحمت علی مرحوم کے نام کے اوپر یہ ادارہ ہے, خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ہاسپٹل جو ہے یہ خاص طور پر یہ کن کن شعبوں میں خدمات دے رہا ہے, کس طرح کی سہولیات پرووائڈ کر رہا ہے, اور کن کن شعبوں میں؟ اس وقت دیکھیں جی اس میں جو سہولیات ہیں, ایک تو او پی ڈی ہے. او پی ڈی میں ہمارے تقریباً 12-13 شعبے ہیں. اس میں گائنی کا ہے, پیڈس کا ہے, آئی کا ہے, ای این ٹی کا ہے, نیوٹریشن کا ہے, اور آرتھو کا ہے. اس طرح کر کے ہمارے کافی سارے جو ہے نا اس پہ شعبے ہیں. تو ایک تو او پی ڈی کا ایک خاصا ایک بڑا شعبہ جس میں 12-13 شعبے جو ہے نا وہ ہم کور کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اسپیشلائزڈ کلینک پہ ہمارا کافی زور ہے. اس میں یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے پچھلے 3 سال میں ڈینٹل کلینک جو ہے, ڈینٹل کا علاج بڑا مہنگا ہے بائی دا وے. اچھا تو ہم نے ڈینٹل کلینک جو ہے وہ الحمدللہ شروع کیا, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ تقریباً کوئی 80-90 کے قریب ہمارا ڈیلی او پی ڈی ڈینٹل کا ہے. اچھا اتنا لوگوں کو. اچھا اور اس میں یہ کہ ڈیلی تقریباً کوئی 17-20-25 جو ہے نا پروسیجر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم نے بیئر منیمم کر کے جو ہے نا وہ رکھا ہے. اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم نے آرتھوپیڈک کا ایک جو ہے وہ اس کو اسپیشلائز کلینک کے طور پہ شروع کیا. اچھا پھر کارڈیک سینٹر جو ہے نا اس کو شروع کیا. اس میں کارڈیک کا ہمیں اسپیشلسٹ ہیں ان کا. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نیکسٹ وی آر موونگ انٹو اپن یورولوجی کا, اور انشاءاللہ پھر آگے جا کے 2026 میں ہمارا کچھ پروگرام ہے مزید اسپیشلائزڈ ہیلتھ کلینکس ایڈ کرنے کا, جس میں ایک تو ڈائبٹیز مینجمنٹ کا ہے, جس میں کمپلیٹ اس کی اپنا ٹیسٹ وغیرہ ہیں, ٹیسٹنگ ہے, اس میں نیوٹریشن کا ہے, دوائیوں کا ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس میں کچھ ہم لوگوں کو رجسٹر کر کے ریگولرلی دوائیاں جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ پرووائڈ کر سکیں, کیونکہ بڑا مہنگا علاج ہے اس کا. اس کے بعد پھر یہ کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پرابلم ہے ہیپیٹائٹس کا, یورولوجی کا, کڈنیز کا, اینڈ سو آن سو فورتھ. سو وی آر ان اے پروسیس ٹو ایویلویٹ اینڈ اسٹڈی. تو وہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ یہ ڈائبٹیز مینجمنٹ سینٹر کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سال جو ہے وہ 26 میں ہمارا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ ایک لیور اینڈ کڈنی کا ایک اسپیشلائزڈ کلینک جو ہے وہ. اس کے علاوہ ڈائگنوسٹکس میں ہماری کافی اچھی رینج ہے. اس میں ہر طرح کی ہماری ریڈیولوجی ہے, اس میں ایکس رے بھی ہے, پیتھولوجی لیب ہے, ایکس رے ریک ہے. ابھی ہم میموگرافی کو ایڈ کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی بہت ضروری ہے. بالکل ایسے کینسر جو بہت زیادہ بڑا ہے. پوری کوشش یہ ہے کہ دیکھیں ہاسپٹلائزیشن تو لاسٹ سٹیج ہے جہاں جانا ہے, لیکن اس سے پہلے ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل اتنے ہوتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس. اگر کمرشل کلینک میں جاتے ہیں تو ایک کنسلٹنٹ جو ہے وہ 4-5 ہزار چارج کرتا ہے. اگر جی پیز کی طرف بھی جاتے ہیں تو 600-800 وہ بھی لے لیتا ہے, باقی دوائیاں اور ڈال کے 1000-2000 میں فارغ کرتا ہے وہ.
تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ہاسپٹلائزیشن سے پہلے جتنی لوگوں کی ہم پین ریلیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، تو اس میں 100 روپے کی پرچی کے اوپر OPD کی کنسلٹیشن آپ کو پرووائڈ جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ڈائگنوسٹکس ہیں وہ بھی بڑے ریڈیوس ریٹ پہ ہیں، لیکن جن کو ضرورت ہے اس کے لیے ہم مزید ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں، فری کر دیتے ہیں اس میں. اسی طرح آپریشن میں بھی، ہاسپٹلائزیشن میں بھی، اور اس طرح کر کے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کی جو ملٹیپل قسم کی جو ریلیو پینز ہیں اس کو جتنا ہم ریلیو کر سکتے ہیں وہ کریں. تو یہ ہماری خدمات میں ایک پوری رینج آ جاتی ہے. OPD کا ہے، ایمرجنسی روم کا ہے، اسپیشلائزڈ کلینک کا ہے، ڈائگنوسٹکس کا ہے، اور آپریشن تھیٹرز کا ہے. صحیح ہے. تو دوسرا خالد صاحب، ادھر صرف لاہور کے ہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں، کہیں سے بھی آ کے یہاں سے؟ اٹس اوپن فار ایوری بڈی، اٹس اوپن فار ایوری بڈی. بلکہ اس سال ہم سوچ رہے ہیں بڑا سیریسلی کہ ہم اس کے اپنے فٹ پرنٹس کو باہر بھی لے کے جائیں. ابھی ہم نے پچھلے چند ماہ سے شروع کیا ہے کہ ہم بڑا ریگولرلی آلموسٹ ایوری ویک میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں ڈفرینٹ. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس میں ایبسولوٹلی فری آف کاسٹ ہے. اچھا، اور اس میں ماشاءاللہ مطلب ہے کہ اتنا فٹ فال ہے کہ بعض کا سنبھالنا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو ذرا اپنا جو فٹ پرنٹ ہے مزید بھی ذرا بڑھائیں. لیکن یہ ہے کہ اٹس اوپن فار ایوری بڈی جی. اس میں زیادہ جو قریبی لوگ ہیں نیچرلی گرین ٹاؤن ہے، کوٹ لکھپت ہے، ٹاؤن شپ کے لوگ ہیں، لاہور کے لوگ ہیں، لیکن باہر کے لوگ بھی آتے ہیں جی، اینڈ دے آر ویلکم. مطلب یہ جو آس پاس کے باقی دوسرے شہر ہیں وہاں سے بھی آتے ہیں. لاہور پہ تو ویسے ہی بڑا بوجھ ہوتا ہے یہاں کی جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے جو حالات چل رہے ہیں تو اس میں آ کے الحمدللہ جس قابل ہیں خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہمارا اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ جی یہ ہاسپٹل کو 39 ایئرز ہو چکے ہیں، انفراسٹرکچر پرانا ہے. اچھا، کافی ساری مشینری تو ہم نے چینج کی ہے، لیکن اب اس کی اپ گریڈیشن کا کافی میسو پلان ہے جی. پچھلا 1 سال ہمیں لگا اس کی پلاننگ میں. کیا کیا چیزیں؟ تو اس میں ہم میسو، ایک تو یہ ہے کہ پوری کمپلیٹ ریویمپنگ اور اس کی اپ گریڈیشن کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ 16 بیڈ کی نئی ایمرجنسی تیار کی جا رہی ہے. ابھی ہمارے پاس 40 بیڈز کی ہے؟ نہیں، ابھی 6 بیڈ کی ہے. 6 بیڈ کی ہے. 48 بیڈڈ ہاسپٹل ہے ہمارا. 6 بیڈ کی ہماری اس وقت ایمرجنسی ہے، لیکن کمپلیٹلی اسٹیٹ آف دی آرٹ نئی ایمرجنسی 16 بیڈ کی انشاءاللہ وہ کام شروع کر دیا. اس پہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. 6 بیڈ کا ICU جو ہے وہ اس پہ ہم نے الحمدللہ کام شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے 36 بیڈز کے کمپلیٹلی 2 نئے وارڈز جو ہے نا وہ ہم بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو آپریشن تھیٹرز ہیں ان کو کمپلیٹلی ہم جو ہے نا وہ ریویمپ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اچھا، پھر اسپیشلائزڈ کلینک کے لیے جو ہے نا وہ ایک بلاک وہ بنا رہے ہیں. پلس اس میں یہ ہے کہ کافی ساری جو مشینری ہمارا خیال ہے کہ ہمیں ود دی پیسج آف ٹائم مزید ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. پیتھولوجیکل لیب میں ہم ایڈیشنز کرنے جا رہے ہیں، کچھ مشینری جو ہے ریپلیس کرنی ہے، اپ گریڈ کرنی ہے. اچھا، ایکس رے میں ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ میں. اچھا، اسی طرح ایکو کا ہم نے شروع کر دیا، ہارٹ کا جو ہے وہ آلریڈی الحمدللہ کر دیا ہے. میموگرافی کا جیسے میں نے بتایا کہ وہ کرنے جا رہے ہیں، اور باقی یہ جو اسپیشلائزڈ کلینک کریں گے وہ. تو یہ جو ہمارا امید ہے کہ انشاءاللہ اس ریویمپنگ سے، اپ گریڈیشن سے، ایک تو ہمارا جو کوالٹی ہیلتھ کیئر کا اسٹینڈرڈ ہے وہ کافی امپروو ہوئے گا. اچھا، کچھ نئے ایریاز ایڈ ہو جائیں گے. تو آج جہاں اگر ہم 1000 پیشنٹس کا فٹ فال ڈیل کر رہے ہیں، سو وی آر پریپیئرنگ آور سیلف ایون اپ ٹو 2000 اور 2000 پلس کے لیے. اور پھر آگے جا کے دوسرا فیز اس کا ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ 2026 میں اور 27 میں، جس میں اس کی کیپیسٹی کو بیڈ وائز بھی تھوڑا سا مزید بڑھانا ہے. اور کچھ ہمارے ماڈیولر تھیٹرز ہم آگے پلان کیے ہوئے ہیں. کچھ اسپیشلائزڈ کلینکس کے اوپر زیادہ فوکس ہے. کچھ ہم الائنسز بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں جو اسپیشلائزڈ، لائک کڈنی اینڈ لیور از اے ویری اسپیشلائزڈ کائنڈ آف اے تھنگ. کینسر کا بھی اسی طرح ہی ہے. پھر تو وہ کچھ ہمارے ذہن میں ہے، کچھ اداروں کے ساتھ بات چل رہی ہے. تو وہ ہم کچھ ان کے ساتھ الائنسز بھی کر رہے ہیں، سو دیٹ وہ ہم ان کے ساتھ ایک فلٹر کلینک یا ان کے سیٹلائٹ کلینک کے طور پہ کام کریں، تاکہ لوگوں کو ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج، جو سب سے زیادہ پرابلم ہوئی ہے کہ ہم پریونٹیو میں جتنا لوگوں کو میئرز لے لیں اتنا ہی یہ ہے کہ آگے لوگوں کی وہ ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ سہولت اس میں مل جاتی ہے. تو آلریڈی ابھی جیسے خدمات جاری ہیں ہاسپٹل کی، اس کے ساتھ اب جیسے آپ نے پروگرام بتایا کہ اپ گریڈیشن کا معاملہ بھی شروع ہونا ہے، تو اس سارے چیزوں کے کتنے فنڈز درکار ہیں؟ لیکن اس میں یہ ایک دکھتی رگ ہے ساروں کی. بات یہ ہے کہ فنڈز کے بغیر کچھ بھی کام نہیں چلتا. اور ہیلتھ کیئر بڑا ایکسپینسو بزنس ہے، فرینکلی اسپیکنگ بہت ایکسپینسو بزنس ہے. اس میں تو حکومتیں ناکام ہو گئی، اور اب صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا میں ہیلتھ کیئر جو ہے وہ انگلینڈ والوں کا بھی NHS کا حال جو ہے وہ بھی کرمبل کر رہے ہیں. اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی ہے. ہمارا اپنا جی کہ ہمارے ایک تو بڑے لین سٹرکچر پہ ہم چل رہے ہیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کے ساتھ جتنا میکسیم ہو سکتا ہے وہ منیمائز کر رہے ہیں، بٹ کاسٹ ریکوری بیسس پہ چل رہے ہیں. لیکن ہماری جو ہمارا اس وقت فٹ فال ہے، اگر اس کو پراپرلی ٹیک کیئر کریں اگر، تو 6 سے 8 کروڑ روپے اگر ہمیں آپریشنس کے لیے چاہیے، لوگوں کو کچھ کو فری کرنے کا، کچھ کو ڈسکاؤنٹ کرنے کا، اور لوگوں کی یہ تک جو خدمت کا دائرہ ہے اس کو مزید وسیع کرنے کا، اور خاص طور پہ جو آپریشنز اور ہاسپٹلائزیشن کا ہے. تو 6 سے 8 کروڑ روپے سال کا جو ہے وہ درکار ہوتا ہے ہمیں. اس کے بعد یہ جو ہماری اپ گریڈیشن ہے،
یہ اپ گریڈیشن کا جو پہلا فیز ہے یہ تقریباً 10 کروڑ روپے کا جی. اچھا. اور جو اگلا فیز ہے وہ تقریباً 20 کروڑ کا ہوگا, جس میں 15 کروڑ کے لگ بھگ کی ساری مشینری, اکوپمنٹ, ریپلیسمنٹ اور اسپیشلائز کلینک کا, اور باقی کو 5 کروڑ روپے جو ہے نا وہ اس کا سول ورکس کا لگے گا. تو وہ ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے 2026 اور 27 میں. تو ہماری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ جو بھی مخیر حضرات ہیں ہم تو انکریج کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں, آن گراؤنڈ خود دیکھ لیں کہ ہم آپریٹ کر رہے ہیں, اتنے عرصے سے آپریٹ کر رہے ہیں, اپنی تسلی کریں. تو اس میں جہاں جہاں کوئی ہم سے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, وہ بھی اس کاروان میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. 39 ایئر سے یہ کاروان خدمت کا جاری ہے, چل رہا ہے. تو ہمارا تو سلوگن بھی یہی ہے کہ آپ کی زکوٰۃ و عطیات کا احسان بنائے قیمتی لاکھوں قیمتی زندگیاں آسان. تو یہ تو احسان اور آسانیوں کے سفر ہیں. تو آپ کا احسان, یہ مہینہ بھی ایسا ہے کہ آپ کا احسان کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے. تو اس سفر میں شامل ہو جی, ہماری تو یہی دعا اور اپیل ہے. جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم کوئی بھی آ سکتا ہے وہاں پہ. سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس وجہ سے زیادہ کنسرن ہوتے ہیں خالد صاحب کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگ بھی رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے, ٹرانسپیرنسی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے جس ادارے میں ہم جا رہے ہیں, جہاں پہ اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں, کوئی بہت جینوئن کنسرن ہے جی, یہ بہت جینوئن کنسرن ہے. اس حوالے سے کوئی آپ لوگوں نے انشورٹی رکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا 2-3 طریقے ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وی آر ویری آرگنائزڈ آرگنائزیشن, اور ہمارے پورے سسٹم ہر چیز پر ٹرانسپیرنٹ ہے. ہم نے جو اپنا آڈٹ ہے, اینول آڈٹ, وہ پاکستان کی جو ٹاپ 15 فرمز ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ایڈوائز کی ہوئی ہیں, رادر وہ شاید ٹاپ 10 میں ہوگی. تو ٹاپ 10 کے جو آڈیٹر ہیں جن کی انٹرنیشنل رینکنگ بھی ہے, ہم نے کمپلیٹلی اپنی آڈیٹنگ پچھلے 3 سالوں سے اسی فرم سے کروا رہے ہیں. اچھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری شریعہ ایڈوائزری, کراچی کا ایک بہت بڑا شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے, الحمد شریعہ ایڈوائزری, بہت سارے اداروں کے وہی شریعہ ایڈوائز کر رہے ہیں. تو ہم شریعہ ایڈوائزری ان کے ساتھ. تیسرے نمبر پہ ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ اس ریگولیٹری انوائرمنٹ میں جو آپ کے ریگولیٹری باڈیز ہیں ان ساروں کے ساتھ ہم رجسٹرڈ ہیں. پاکستان سینٹر فار فلنتھراپی, پاکستان پنجاب چیریٹی کمیشن کے ساتھ, اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر کے ساتھ, پھر ٹرسٹ کے ساتھ, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ FBR کے ساتھ, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس لحاظ سے جتنے ریگولیٹری باڈیز ہیں اور ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کرنا ہے, تو ان کے ساتھ ہم رجسٹرڈ ہیں. پھر یہ کہ ہماری جو اپنا فائنینشیلز ہیں دے آر اویلیبل پبلک کے لیے, بیکاز ہم تو انکریج اسی چیز کو کرتے ہیں کہ وی آر ٹرانسپیرنٹ, اور دس از ویئر اٹ از. اچھا, پھر بھی یہ کہ اگر بڑے پروجیکٹ میں کوئی آنا چاہے تو اس کو وی کین اسٹرکچر اٹ ان اے وے کہ وہ جو پروجیکٹ کی پوری تکمیل ہے وہ اس کے ساتھ ہمارے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں, شانہ بہ شانہ کھڑے, اور اس کا امپیکٹ بھی خود اسیس کر لیں, جج کر لیں. کیا بات ہے, یہ ہونا چاہیے ویسے کہ یہ ضروری ہے, ضروری ہے, کیونکہ یہ ٹرسٹ بھی بلڈ اپ ہوتا ہے دوبارہ. دیکھیں یہ ٹرسٹ بہت ضروری ہے. دیکھیں جی, ڈونر جو اپنا پیسہ دے رہا ہے, اگر وہ زکوٰۃ ہے اور اگر وہ عطیات کی شکل میں بھی ہے, تو ہی اور شی وانٹ ٹو بی ویری شیور کہ اس کا پیسہ جو ہے نا وہ صحیح جگہوں پہ لگ رہا ہے اور ادھر ادھر نہیں جا رہا. تو اس کے لیے ضروری ہے. تو وی آر اوپن فار دیٹ. میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ ہم نے شریعہ ایڈوائزری بھی ہے, پھر اپنے جو اکاؤنٹس ہیں وہ کمپلیٹلی ہم آڈٹ کرواتے ہیں فرام دی ٹاپ 10 فرمز کے ساتھ. اس کے علاوہ جتنی ریگولیٹری باڈیز ہے وی آر رجسٹرڈ ود دیم آلسو. اچھا, دوسرا اب تھوڑا سا تعلیم کے حوالے سے بات کر لیں. تعلیم کے میدان میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں چودھری رحمت علی ٹرسٹ جو ہے ہمارا. تو کتنے اسکولز ہیں, کب بنے, ان کا تھوڑا سا تعارف کرائیں. ایجوکیشن میں جی ہماری 2 اسٹریمز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جسے کہیے کہ آپ اسکول اسٹریم ہے, اور ایک دارالعلوم ہے ہمارا, مسجد ہے اور دارالعلوم ہے. تو مسجد میں جو دارالعلوم ہمارا ہے اس میں تقریباً 110 سے زائد بچے ریزیڈینشیل مدرسے کے طور پہ اس میں تجوید, حفظ, قرأت سیکھتے ہیں, اور درس نظامی جو ہے نا وہ پڑھایا جاتا ہے. تو وہ ایک الگ اسٹریم ہے. وہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اس علاقے کی خدمت بھی ہو رہی ہے, اور وہ ایک مرکزی مسجد بھی ہے اس پورے علاقے کی. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے اسکولز 3 ہیں جی. تو اس میں گرلز ہائی اسکول ہے جو 92 سے الحمدللہ آپریٹو ہے, بوائز ہائی اسکول ہے جو 94 سے آپریٹو ہے. ہم نے ایک کالج قائم کیا تھا جس کو پھر ہم نے 2022 میں کنورٹ کر دیا انٹو جونیئر اسکول. تو اس وقت ہماری سیملیس طریقے سے ایک جونیئر اسکول ہے, گرلز ہائی اسکول ہے, بوائز ہائی اسکول ہے, اور ان تینوں میں الحمدللہ ہمارا بہت اچھا سٹینڈرڈ بھی ہے. اس میں بھی کمرشلائزیشن آپ دیکھیں کتنی ہے کہ اس پورے علاقے میں جہاں دیکھیں کہ لوگوں کی فیسیں جو ہیں وہ 6000 سے لے کے 12000 روپے تک ہیں. ہمارا پرپز بلڈ بلڈنگ ہے, اور زیادہ تر جو ہماری فیکلٹی ہے الحمدللہ وہ ماسٹرز ہیں, ایم فل ہیں, کچھ ایک آدھے PhD بھی ہیں, اور اس میں ہمارا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر الحمدللہ کافی زیادہ فوکس رہتا ہے. تو اس میں آ کے ہم نے بڑی نامنل فی کے اوپر ہم اپنا ایجوکیشن کا ہمارا سلسلہ ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ پھر 1/3 سے زیادہ بچے کسی نہ کسی شکل میں فائنینشیل اسسٹنس لے رہے ہوتے ہیں. وہ کنشپ بیسس پہ ہے, وہ آرفن بیسس پہ ہے, وہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ کے اوپر ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ.
تو ہم ایک مطلب نامنل فیس کے باوجود پھر جن کو ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. پلس یہ ہے کہ ہم نے اب اس سال سے جو ایکڈیمک ایکسیلنس ہے وی ہیو اسٹارٹڈ پروموٹنگ دیٹ آلسو. تو ہمارے اپنے جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں اینول رزلٹ کے بیسس پہ یا 9th میں جو بچے باہر سے ایڈمیشن بورڈ کا لے کے آتے ہیں تو ہم ایکڈیمک جو اسکالرشپ ہے وہ ان کا بڑا میگنانمسلی اور گریشیسلی جو ہے نا وہ اس سال سے ہم نے شروع کیا ہے. تو آل پٹ ٹوگیدر 1/3 سے لے کے اور یہ دیکھا جائے تو تقریباً 38-39% بچے جو ہیں وہ ڈسپائٹ اے ویری لو فی وہ فائنینشیل اسسٹنس یا اکیڈیمک ایکسلنس جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. ایک پھر ہمارا ایک اور ہے سیکشن جی وی آلویز ٹیک اے پرائڈ اور اس کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ ہے اسپیشل ایجوکیشن کے بچوں کا سیکشن. ہمارے پاس ایک پورا سیکشن ہے ایک ادارے کے ساتھ ہمارا کوآپریشن ہے کولیبریشن ہے تو وہ ہمارے ہاں ایک پوری مطلب ایک بچوں سیکشن ہے جس پہ اسپیشل بچے آتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے ایک بچہ اسپیشل اگر فیملی میں ہوتا ہے تو بڑا تو وہ الحمدللہ ہمارا ہے اس کو ہماری کوشش ہے کہ ہم مزید بڑھائیں. اچھا اس کے علاوہ سی پی کے بچوں کے لیے ہماری ایک علیحدہ کلاس ہے اس کو ہم مینیج کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آٹزم کے کافی زیادہ پیرنٹس کی آ رہی ہیں کہ کوئی سلسلہ ایسا کریں. اچھا پھر یہ کہ بچوں کی ہیئرنگ کا پرابلم کافی ہے اس میں بھی کچھ اسپیشلائزڈ ایجوکیشنس ہیں. سو ہمارے جو ایجوکیشن میں ایک تو اپنی کوشش ہے کہ ہم اپنا جو ہے جو کیپیسٹی ہے ایئر اینڈ کے اوپر وہ 25% تک بڑھائیں. اس پہ اپنا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو امپروو کریں. ہماری جو لیبز ہیں کمپیوٹر لیبز ہیں اور جو ہماری لیبز اپنا جو لائبریری ہے اس کو ہم ریویمپنگ کریں. تو جہاں یہ ہم سارا کچھ کر رہے ہیں وہیں پر ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اسپیشل ایجوکیشن جو ہے اس کو بھی ایکسپینڈ کریں. اور اس سال کا پروگرام ٹارگٹ یہ ہے کہ 25% ہم نے اسٹرینتھ اپنی کو انکریز کرنا ہے اور اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ ارادہ ہے اس کو ڈبل کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جو سن رہے ہیں ہمارے لوگ دوست احباب سن رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. اب اپنا اپنا پین پوائنٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہیلتھ کی طرف زیادہ کچھ جو ہے نا وہ ایجوکیشن کی طرف زیادہ. تو ایجوکیشن میں ہماری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ اس میں کافی نئی جدتیں لے کے آئیں. ابھی اسٹیم بیس جو ہے نا وہ آلریڈی سلیبس جو ہے نا وہ شفٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. سو وی آر آلریڈی ورکنگ آن روبوٹکس کے لیے اسٹیم کے لیے سائنس اور میتھ اور یہ جو ٹیکنالوجی بیس جو لرننگ ہے اس کی طرف جو ہے وہ کافی ایکسٹرا کریکولر کی طرف آلریڈی کافی ہمارا ایکٹیو ہے. تو لہٰذا اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ایجوکیشن سیکٹر میں کیپیسٹی کو ڈبل کر کے سو دیٹ کہ ہم اپنی خدمت کا دائرہ بڑھائیں. ایک اس میں چھوٹا سا وقت آپ کے پاس کم ہے وہ یہ ہے کہ ہم وی آر ویری سیریسلی ناؤ ورکنگ آن اٹ. اس کی اسٹڈی شروع کر دی ہم نے کہ ہم اپنے اسکولز میں سیکنڈ شفٹ شروع کریں اور ان فیملیز کے لیے کریں کہ جو انتہائی ولنریبل ہیں اور جن کا جو فیملی انکم ہے وہ سے 40,000 یا 50,000 سے زیادہ نہیں ہے اور ان کے لیے فی بھی ہم سے 500 سے لے کے 800 کے درمیان میں رکھیں. اور وہ ہمارا ٹارگٹ ہے اس دفعہ انشاءاللہ اس کا اسٹڈی کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں کہ یہ چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ سیکنڈ شفٹ شروع کریں اسپیسیفکلی ود دوز ولنریبل فیملیز کہ جن کی فیملی انکم جو ہے نا وہ 40 یا 50,000 سے زیادہ نہ ہو اور وہ ولنریبل ہیں. ان کے بچوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ بھی پڑھیں کوالٹی ایجوکیشن لیں سیم کیمپس from the same faculty from the same facility. یہ انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو بھی وہ تمام تر سہولیات دی جائیں جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت دیا اور یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ کرنے کا موقع دیا. اللہ سلامت رکھے آپ کو خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہم ملتے ہیں اس بریک کے بعد. لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب انسان کی تباہی کا سفر جو ہے تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بلند مرتبہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے یا پھر خود کو کچھ اور سمجھ کر دوسروں کو حقیر محسوس کرنے لگتا ہے. گو کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن حکیم میں اللہ پاک نے تکبر کی بہت سخت انداز میں مذمت بھی فرمائی ہے اور اسے تباہی کا ایک باعث بھی قرار دیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں تکبر یا غرور مختلف اشکال میں ہمیں نظر آتا ہے. کسی کو طاقت کا نشہ ہے تو کسی کو اقتدار کا غرور ہے یا پھر ہر دوسرا جب وہ اپنے دوسرے بہن بھائی یا انسان کو اپنی دولت یا اپنے عہدے پر گھمنڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں. اللہ نے انسان کی عاجزی اور انکساری کو پسند کیا ہے مگر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو پانے کے بعد ہم ان کا اپنے پروردگار کے ہاں شکر ادا کرنے کے بجائے ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ دولت، یہ جوانی، یہ حسن، یہ شہرت اور عہدے سب عارضی ہیں. اور اسی کے متعلق آج ہم مزید بات کریں گے کہ غرور و تکبر کے متعلق اسلام میں کیا سخت
वईद सुनाई गई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, मारूफ सीनियर स्कॉलर हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं आज की ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। डॉक्टर साहब, आज हमने गुरूर और तकब्बुर के हवाले से ख़ास तौर पर बात करनी, जैसे पिछले दिनों हमने सब्र और शुक्र के ऊपर बात की है, तो यही उसका एक कह लें कि तसलसल है जिसमें हमने गुरूर और तकब्बुर के हवाले से बात करनी है। तो कुरान मजीद में अल्लाह पाक क्या अहकामात देता है हमें गुरूर और तकब्बुर के हवाले से? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन ये भी वो जो इंसानी रवैये हैं उनमें से एक बहुत ही अहम रवैया जो मुस्तकिल बाज़ औक़ात आदत की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और फिर बाज़ दफ़ा आदत इतनी ज़्यादा पुख्ता हो जाती है कि वो आपके मिजाज और फितरत का हिस्सा बन जाती है। ये उनमें से एक है। और तकब्बर के मामले में हम सब जानते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ इतना नापसंदीदा अमल है कि ख़ुद कुरान हकीम के अंदर परवरदिगार आलम ने तकब्बर करने वालों के बारे में अपनी नापसंदीदगी का इजहार फरमाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह जो है वो तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और कई मकामात पर परवरदिगार आलम ने हमें ये बताया कि तकब्बर, किब्र, बड़ाई, अज़मत ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह के अलावा ये किसी और को सजती नहीं है, जचती नहीं है। यानी कोई बंदा अपने ज़ाहिरी और साफ़ो कमाल में जितना भी कामिल हो जाए, वो ख़ुद अपने बारे में बड़ी कामिलियत का तसव्वुर कायम कर ले, या लोग उसको बड़ा कामिल और बड़ा मंजा हुआ और बेमिसल और बेमिसाल और ताकतवर समझना शुरू कर दें, हकीकत में उसे अपने आगाज़ की तरफ सोचना चाहिए कि उसका आगाज़ किस तरह के एक नापाक पानी जो है उससे अल्लाह ताला ने उसको तख्लीक फरमाया। जैसे ख़ुद कुरान हकीम में अल्लाह ने यानी हमें हमारे असल की तरफ जो है वो इशारा करते हुए बताया। और फिर कुरान हकीम में हमें ये बताता है कि यहाँ मुख्तसर से अरसे के लिए आने वाला इंसान जब यहाँ से इसने वापस पलटना है तो फिर इसकी हैसियत कैसी हो जानी है कि ये अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी जो है उसको भी नहीं उड़ा सकेगा। इस कैफियत से इसको गुजरना है। इतनी लाचारी और इतनी बेबसी की जो है एक ना ख़त्म होने वाला एक फ़ेज़ है जो बरज़ख के अंदर उसके साथ है। तो एक ऐसा शख्स जो सच्ची मानों में अपनी असल और अपने अंजाम दोनों से बाखबर है, जिसे ये पता है कि मेरी असल क्या है, मेरी बुनियाद क्या है, कहाँ से मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ था, और जिसे ये पता है कि मेरा अंजाम क्या होना है, मैंने इसके बाद की ज़िंदगी में चंद दिनों चंद घंटों बाद जब मैंने ज़ेर ज़मीन पहुँचना है तो मेरे साथ क्या सलूक करना है ज़मीन ने। कोई अगर हकीकी मानों में इन दोनों सच्चाइयों से वाकिफ़ है और इन पर यकीन रखता है तो वो कैसे तकब्बुर कर सकता है, मुझे हैरत होती है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है उसमें तो बहुत एलानिया अंदाज में तकब्बुर की नफ़ी है और इसे इंतहाई अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा अमल के तौर पर करार दिया गया। अच्छा, नापसंदीदा अमाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इससे परवरदिगार आलम अपने मुकाबिल आने जैसा ठहराता है कि जब कोई बंदा बंदों में बेशक बंदगी की सिफात की बुनियाद पर जो इंसानों की आपस में क्वालिटीज़ हैं उनमें से किसी बुनियाद पर, यानी किसी इल्म के ज़्यादा होने की वजह से, माल के ज़्यादा होने की वजह से, जाओ हशमत के ज़्यादा होने की वजह से, या किसी भी और वसाइल में जो है आम लोगों से बेहतर होने पर जब किब्र करता है तो अल्लाह कहता है कि ज़ाहिरी तौर पर वो इंसानों से तकब्बुर कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो मेरे मुकाबिल अपने आप को पेश कर रहा है, यानी गोया मेरे मुकाबले पर उतरा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो, राई का दाना कितना छोटा होता है, हुज़ूर ने फरमाया जिसके दिल में इतना सा भी तकब्बुर पाया जाता है वो क़यामत के दिन अपने सारे नेक और साले अमाल के बावजूद जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेगा। और फिर हुज़ूर ने खुद ही फरमाया कि जन्नत की खुशबू 400 मील से आना शुरू हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, उसके वो जो 400 मील का जो एक दायरा है उस तक भी नहीं पहुंच पाएगा। किस अमल की वजह से? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की कमज़ोरी की वजह से नहीं, तकब्बुर की वजह से, क्योंकि अल्लाह के यहाँ ये हमेशा से ही इंतहाई नापसंदीदा। आप तसव्वुर करें कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी नफ़ी का नाम जो है ना वो तकब्बुर है। अच्छा, आप ये देखें कि पूरी मखलूक़ात की तारीख में सबसे पहले किब्र किसने किया? जनाब आदम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जब सरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब अपने फरिश्तों को कहा कि और सारी मखलूक़ात को कहा कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया, लेकिन एक तकब्बुर करने शुरू हो गया। कुरान खुद कहता है कि वो किब्र का शिकार हो गया और वो क्या कहने लग पड़ा, ये जो एक दूसरे पर बड़ाई साबित करने का एक अमल है ना, उसका उसने पहली दफ़ा यानी मखलूक़ात की तारीख में इज़हार किया और उसने कहा परवरदिगार आलम मैं इसलिए इसको सजदा नहीं कर सकता, मेरा ज़हन मेरा दिल इसको कबूल नहीं करता सजदा करने को, कि ये जो है ना मुझसे कमतर चीज़ से बनाया गया, ये मट्टी से आदम बनाया गया और मैं आग यानी से ज़्यादा बेहतर चीज़ के साथ बनाया गया हूँ। तो एक बेहतर तख्लीक जो है वो कमतर तख्लीक को कैसे सजदा कर सकती है? अब परवरदिगार आलम ने वहाँ से सारी मखलूक़ात के लिए एक मुस्तकिल उसूल मुरतब कर दिया
کہ مخلوق نے طے نہیں کرنا کہ کون برتر ہے اور کون کمتر ہے، پروردگار عالم نے طے کرنا ہے کہ کون کمتر ہے اور کون برتر ہے، کون کم عزت والا ہے اور کون زیادہ عزت والا ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن حکیم میں اللہ رب العزت انسانوں کی جو ہے ذرائع بے شمار بیان کرتا ہے کہ مخلوق میں کچھ لوگ علم کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر عزت پا جاتے ہیں، انسانوں کی نظر میں اپنے علم کی وجہ سے عزت پاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں اپنے مال کی وجہ سے عزت پاتے ہیں، کچھ اپنے اوصاف کمالات کی وجہ سے۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے، نامور وہی ہے، صاحب تعظیم وہی ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہے، جو زیادہ پرہیزگاری کرتا ہے، جو زیادہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ یعنی جو کبر ہے نا اس کی نفی کا نام عاجزی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ادھر ایک کوشچن لے لیں کہ بہت سے لوگ جو عاجزی بھی اختیار کرتے ہیں، تقوی بھی رکھتے ہیں، پرہیزگاری بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو شو آف کرا رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ کبر کی ساری صورتیں ناپسندیدہ ہیں، کسی بھی انداز میں کوئی تکبر کر رہا ہو وہ ناپسندیدہ عمل ہے، مال پر کر رہا ہو، اسباب پر کر رہا ہو، اولاد پر کر رہا ہو، وسائل پر کر رہا ہو، سارا ناپسندیدہ ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ سب سے ناپسندیدہ تکبر جو اللہ کے سب سے زیادہ اللہ کے جلال کو دعوت دیتا ہے وہ عاجزی کا تکبر ہے۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ عاجزی کا تکبر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اظہار عجز کی وجہ سے لوگوں کے دل میں میری بڑائی پیدا ہوگی۔ اصل تکبر تو لوگوں کے دل میں اپنی بڑائی پیدا کرنا ہے نا۔ تو جو کوئی شخص تکبر کر رہا ہے اس سے تو بڑائی پیدا کرنے کی، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اظہار عجز یعنی عاجزی کا اظہار اس انداز میں اور اتنا مصنوعی انداز میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اندر سے خواہش کیا ہوتی ہے؟ میری یہ عاجزی دیکھ کر سامنے والے کے دل میں میری عظمت پیدا ہونا شروع ہو جائے، وہ مجھے اپنے آپ سے بہتر سمجھنا شروع کر دے۔ اسی کا نام تو کبر ہے، اور یہ ڈھکا ہوا چھپا ہوا کبر ہے، اس لیے اس کے نقصانات اور زیادہ ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں دوسرے کبر سے بھی زیادہ جو ہے وہ ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر ایک تربیت کا نظام اس انداز میں ہونا چاہیے، والدین کو اپنے بچوں کے سامنے اپنی کسی صفت یا کوالٹی پر اپنے دوسرے رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کی یہ جو ہوتا ہے، اور ایک ہر وقت موازنے کے کمپیریزن کا ایک انوائرمنٹ ہمارے اندر رہتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے افراد خانہ میں بیٹھ کر اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ مختلف جو دنیاوی سہولتیں ہیں جو عارضی ہیں اور جو انعام کے طور پر اللہ کی طرف سے ملتی ہیں اور جس وقت اللہ چاہتا ہے وہ واپس ہو جاتی ہیں، لیکن ہم ان کو بنیاد بنا کر اہل محلہ پر، اپنے رشتہ داروں پر، ایون اپنے افراد خانہ پر ایک دوسرے پر برتری لے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ نعمت جو ہے وہ اظہار شکر کے لیے ہے، اور اس کا شکر کا تقاضا یہ کہ اسے تقسیم کیا جائے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر تکبر اختیار کرنا شروع کر دیا جائے۔ تو یہ ایک یعنی اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے آپ کو بچانے کی کرنی چاہیے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج اقدس میں دیکھیں کہ کس اعلیٰ درجے کا عجز پایا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کبر اگر کسی صلاحیت کی بنیاد پر ہو، خیر اور خوبی کی بنیاد پر ہو، تو مخلوق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل فخر ہستی کون سی ہو سکتی ہے، جنہیں اللہ نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی، دنیاوی اور دینی ہر طرح کی خوبیوں سے مرصع فرمایا تھا۔ یعنی وسائل کے اعتبار سے بھی اور عادات کے اعتبار سے بھی، نام و نسب اور حسب کے اعتبار سے بھی، اور لوگوں کے دلوں میں محبت رکھنے کے اعتبار سے بھی سرکار دو عالم سے بے مثل اور بے مثال کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آقا کریم کا رویہ کیا ہے؟ آپ اپنی ان خصوصیات پر فخر نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے سامنے ان نعمتوں کی حفاظت کے لیے اپنا شکرانہ پیش کرتے ہیں، اور شکر کے ساتھ ساتھ استغفار پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تک یہ پیغام پہنچے کہ میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اور میں اپنی اس کامیابی، اس صلاحیت کو پروردگار عالم کے انعام سے منسوب کرتا ہوں، نہ کہ اپنی کسی خوبی اور اپنی کوالٹی کے ساتھ منسوب کرتا ہوں۔ اور حضور کے ہاں تو اس درجے کی عاجزی کا منظر نامہ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور نہ کٹے حبشی غلام کے بچے کو بھی اسی انفرادی توجہ اور محبت اور اکرام سے ملتے ہیں کہ جس طرح آپ کسی عرب سردار کے بچے سے ملتے ہیں یا عرب سردار سے خود ملتے ہیں۔ آقا کریم کا معاملہ تو یہ ہے کہ فتح مکہ والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور غیر مسلم سیرت نگاروں نے لکھا کہ اتنی بڑی فتح تھی، اتنی بڑی کامیابی تھی، گویا اتنا بڑا فخر کرنے کا لمحہ تھا اور موقع تھا کہ حضور اگر اپنی سواری کے پائیدانوں میں کھڑے ہو کر بھی مکے کے اندر داخل ہوتے تو شاید یہ فخر کم ہوتا، یعنی اس سے بھی بڑی کامیابی تھی۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس جو ہے وہ اپنی ناکہ مبارک یعنی اونٹنی جو ہے اس کی گردن کے ساتھ آپ کا سر اقدس جو ہے وہ لگا ہوا، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہیں اور آپ کی بڑائی کرتے ہوئے نعرے لگا رہے ہیں
آپ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر رہے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے قرابت دار ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم آپ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کے جانثار اصحاب اور غلام ہیں، اور سرکار دو عالم کی شان بیان کر رہے ہیں. اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ العظمت للہ الکبر للہ، عظمت صرف اللہ کے لیے، بڑائی صرف اللہ کے لیے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کی یہ شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنی اللہ کی طرف سے ملنے والی کسی نعمت، کسی خوبی، کسی سہولت کو اپنی سمجھداری، اپنی دانش یا اپنی صلاحیت کے ساتھ اس کو منسوب کرے. یہ کیونکہ یہ انتساب اللہ کا حق ہے کہ نعمتوں کو اللہ سے منسوب کیا جائے، کوالٹیز کو اللہ کے ساتھ منسوب کیا جائے، اپنی شخصی جو آپ کے خصائل ہیں، خوبیاں ہیں، انہیں اللہ کے ساتھ منسوب کیا جائے. جب بندہ اللہ کی نسبت اپنے ساتھ اس کی کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک درجے کا صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، کہ یعنی یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی تھی نا، اس کی اوپر جو بڑائی ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ اللہ کے ساتھ منسوب ہونی چاہیے تھی. گویا اس نعمت کے آنے پر عظمت کا حق کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. آپ نے اللہ کے حق کو اپنے ساتھ منسوب کر لیا تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. اور ہمیں یعنی ہم ظاہری شرک سے تو بحمدی تعالیٰ بچتے ہیں. اس معاشرے میں کوئی آدمی بتوں کو پوجا نہیں کرتا، کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن اس طرح کا یہ جو شرک خفی ہے، جو نہ نظر آنے والا شرک ہے، جو ہمارے عادات، معمولات میں شامل ہوتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے اور ہم ظاہری طور پر اپنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور توحید کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے رویوں میں کہیں نہ کہیں دیکھیں عقیدے میں توحید کا قائم ہونا وہ بنیادی بات ہے اور بڑی خیر کی بات ہے، لیکن آپ کے رویے، آپ کی نشست برخاست، آپ کی فکر میں بھی توحید کا ہونا ضروری ہے. اور اللہ کے ساتھ اللہ اسے اپنے ساتھ ظلم قرار دیتا. آپ تصور کریں بندہ مخلوق کے ساتھ ظلم کرے تو وہ کتنا معصیت کا شکار ہو جاتا ہے، کتنا بدبخت ہو جاتا ہے. اور کوئی بندہ اللہ کی بڑائی میں اللہ کا مقابلہ کرنا شروع کر دے تو وہ کس درجے کی معصیت اور بدبختی کو اپنے لیے مول لے لیتا ہے. سو معاشرے کے اندر اس حوالے سے. اور پھر ایک اور یہاں بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو تکبر کا ایلیمنٹ ہے نا، اس کا ایک بہت زیادہ یعنی ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے، اپنے رویوں کو چھانٹنا چاہیے روزانہ کی بنیاد پر، کہ جب ہمارے ساتھ کوئی ناپسندیدہ حالت ایسی پیش آتی ہے جس پہ ہمیں غصہ آ رہا ہو اور ہم سے کسی بڑے یا ہم سے زیادہ باوسائل آدمی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو تو ہمارا رویہ اور ہوتا ہے. اور جب کوئی ہم سے کم وسائل والا آدمی، کمزور آدمی، معاشرے کی عام جو معیارات ہیں ان میں ذرا نسبتاً کمزور آدمی اور پیچھے کا آدمی، جب اس سے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ سے، تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ویسا ہوتا ہے جو صاحب حیثیت آدمی کے ساتھ ہے. یہ جو تقسیم ہے حقیقت میں یہ بھی ایک درجے کا تکبر ہے، اور تکبر کی انڈورسمنٹ ہے کہ آپ اس متکبر جو ہے اس کی کبر کو بڑھانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. جب آپ اس کے سامنے کمزور کو خاطر میں نہ لائیں اور اس جو متکبر آدمی ہے آپ اس کو یعنی ایک بہترین انسان کے طور پر یا اپنا بڑا اور محسن سمجھ کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو حقیقت میں آپ اللہ کی ایک مخلوق کی حق تلفی کرتے ہوئے دوسرے مخلوق کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا یہ رویہ، یہ حوصلہ افزائی اسے اس گناہ یعنی تکبر پر پختہ کر دیتا ہے. اسی لیے جناب علی کرم اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ متکبر کے ساتھ تکبر عاجزی کرنا جو ہے وہ گناہ ہے. اور ایک مقام پہ کہا کہ متکبر کے ساتھ تکبر کرنا یعنی جو خواہ مخواہ کا متکبر ہو رہا ہو اور آپ کو یعنی یہ اظہار کر رہا ہو کہ وہ باقی سب لوگوں سے ممتاز اور منفرد ہے، اس کی اپنے رویے سے نفی کرنا یہ عبادت میں شامل ہے. اچھا کیا بات. اب اس کا سبب یہ ہے کہ ایک آدمی جو آپ کے سامنے اپنا سارا تکبر کر و فر اس لیے رکھ رہا ہوتا ہے نا کہ اسے معاشرے میں باقی لوگوں سے بہتر سمجھا جائے. جب آپ اس کی اس حماقت میں، اس کے اس گناہ میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتے نا، تو دو طرح کا اجر آپ کو ملتا ہے. ایک تو معاشرے میں سے اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے تکبر کی اوورال، دوسرا آپ اپنے ایک مسلمان بہن بھائی کو ظلم سے بچا لیتے ہیں جو اپنی جان پر وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تکبر کرتے ہوئے. تو مومن کیونکہ ہر حال میں خیر خواہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنی ذات میں تکبر کے جو رویے ہیں ان میں احتیاط برتنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے نکالنا چاہیے، بچانا چاہیے، اور دوسرے درجے کے اوپر وہ لوگ جو تکبر کا شکار ہیں ان کی جو اگر وہ آپ کے دائرہ عمل میں اس انداز پہ ہیں کہ آپ کی بات سنتے ہیں یا آپ کی بات کسی درجے پہ ان کی زندگی میں غور و فکر کے حوالے سے یا عمل کے حوالے سے تبدیلی کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو آپ انہیں اس پر تلقین کریں کہ وہ اپنے رویے کو اس کو تبدیل کریں، تاکہ معاشرے کے اندر یہ جو ایک ایسی ناپسندیدہ عمل ہے جو اللہ کی ناراضگی کا اجتماعی طور پر باعث بن جاتی ہے. آپ سابقہ امتوں کے احوال پڑھیں،
آپ کو پتہ چلے گا کہ اس امت کے چند بڑے جو تھے نا وہ تکبر کا شکار تھے، اللہ کے بالمقابل اپنے آپ کو لا رہے تھے، مخلوق کو کم تر سمجھ رہے تھے. سارے تو ایسا نہیں کر رہے تھے نا، چند لوگ کر رہے تھے. ان چند لوگ کرنے والوں کا جب کسی نے ہاتھ نہیں روکا، کسی نے اصلاح نہیں کی، تو ان کے گناہ کی معصیت، ان کے تکبر کی معصیت پورے معاشرے کے اوپر آ گئی اور بستی کی بستیاں جو ہیں وہ ویران ہو گئی. سو اس لیے ہر وہ شخص جو عافیت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اپنی آئندہ نسلوں کو عافیت سے رکھنا چاہتا ہے، اس معاشرے کو ایک خوشگوار اور پرسکون معاشرہ بنانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی ذات کی حد تک بھی اور گرد و پیش کی حد تک بھی جہاں جہاں کبر کے، تکبر کے، بڑائی کے، ظاہری اپنی شان و شوکت کو بنیاد بنا کر دوسروں پر اپنے فخر کرنے کے، ان سارے رویوں کی نفی کرنی چاہیے، تب ایک حقیقی معاشرے کی طرف. لیکن ہمارے یہاں پہ تو ڈاکٹر صاحب بیشتر لوگ ہیں کہ کسی مرتبے پر پہنچتے ہیں، کوئی مقام انہیں حاصل ہوتا ہے تو وہ تو فوری بعد ہی وہ مقام حاصل کرنے کے بعد، مرتبے کے بعد وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. شاید ان کو لگتا ہے کہ اب یہ مقام مل گیا تو اب ہمارے اندر غرور یا تکبر آنا چاہیے، یہ بڑا لازم ہو گیا ہے. اب کچھ لوگ ہیں نا، یہ آپ نے بڑی اچھی سمت میں جو ہے توجہ دلائی. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ کامیابی کو اس وقت تک ادھورا سمجھتے ہیں جب تک ان کے مزاج اور رویے میں تبدیلی نہ آ جائے. بالکل وہ بالکل ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ جب یہ کامیابی مل گئی ہے تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں عام بندہ نہ رہوں، میں خاص بندہ بننا شروع ہو جاؤں. حالانکہ اللہ والے تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں بڑا تو وہ ہے جس کی مجلس میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا رویہ وہ اپنے مقام پر بڑا ہی رہے، لیکن بڑا رہنے کا تقاضا یہ ہے، یہ ایک نعمت ہے نا بڑا ہو جانا. اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ کسی اور کو چھوٹا ہونے کا احساس نہ دلائیں. آپ اگر نعمت سے سرفراز کر دیے گئے ہیں تو اس نعمت کی حفاظت اور شکرانے کا طریقہ یہ کہ کسی اور کو اس نعمت کی محرومی کا احساس نہ دلائیں. جب آپ اس انداز میں ترقی پانے کے بعد، کامیابی پانے کے بعد، کوئی نعمت حاصل کر لینے کے بعد اس کی حفاظت کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت اس نعمت کو آپ کے لیے دائم کر دیتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے کر دیتا ہے. اور ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا جنہیں تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے پرانے دوست احباب سے، حتیٰ کہ والدین سے اپنا جو آئندہ کا سٹیٹس ہوتا ہے اس سے ان کو مائنس کر دیتے ہیں، ان کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے بارے میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگ والدین جو کسی دیہاتی پس منظر کے ساتھ ہیں یا نسبتاً کم تعلیم یافتہ ہیں، انہیں اگر وہ ہمارے سوشل سٹیٹس میں کہیں نظر آئیں گے، ہمارے نئے دوستوں اور ہماری کلاس جو ہے سوسائٹی کی اس میں ہمارے ساتھ گھومے پھریں گے، متعارف ہوں گے، تو شاید یہ میرے لیے سبکی کا باعث ہوگا. بھائی آپ تصور کریں وہ شخص آپ سے کس طرح یعنی کم تر ہو سکتا ہے اور آپ اس سے کیسے برتر ہو سکتے ہیں جس کے وجود نے آپ کو دنیا میں وجود بخشا ہے. یعنی اس کا یہ احسان اور اس کی یہ فضیلت کبھی کم ہو سکتی ہے؟ قطعی طور پہ نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ بھی ایک بدبختی کا طریقہ ہوتا ہے جب بندہ کوئی تھوڑی سی نعمت، کوئی تھوڑی سی صلاحیت، تھوڑی سی پذیرائی پانے کے بعد، ہم دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے حلقہ احباب میں ہوتے ہیں، تھوڑے سے وسائل ان کے بہتر ہوتے ہیں تو وہ دوست احباب سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، نمبر چینج کر لیتے ہیں، فون اٹینڈ نہیں کرتے. وہی لوگ جو دن میں 10 مرتبہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں وہ 10 مرتبہ رابطہ کرنے پر بھی جواب نہیں دے رہے ہوتے. تھوڑی سی شہرت مل جاتی ہے، تھوڑا سا 4 لوگ آپ کو پہچاننا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کبر آنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک تکبر کا ایلیمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے ہاں یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اور آپ یہ دیکھیں رسول اللہ کے زمانے میں سب سے زیادہ جو صاحب کبر آدمی تھا نا، وہ آدمی تھا جسے سارے ابو الحکم کہتے تھے. یعنی یہ اس کا ابو الحکم بھی کہتے ہیں اور ابو الحکم بھی کہتے ہیں. ابو الحکم کا مطلب ہوتا ہے جس کا حکم سب پر چلتا تھا، اور ابو الحکم کا مطلب یہ کہ جس کے پاس سب سے زیادہ حکمت تھی. اور تاریخ نے لیکن اس کے تکبر کی وجہ سے اسے کس نام سے یاد رکھا؟ ابو جہل کے نام سے. یعنی آج ساری دنیا اسے ابو جہل کہہ کے پکارتی ہے اور اسی کے نام سے یاد کرتی ہے. اس کا جو اصل نام اور اس کے جو اپنے القابات تھے وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے. عمر بن ہشام اس کا اصل نام تھا، لیکن ابو الحکم اس کی کنیت تھی، اسی سے وہ معروف تھا. لیکن تکبر نے اس کا یہ عالم کر دیا کہ ساری دنیا میں وہ جو بہت دانش مند آدمی تصور کیا جاتا تھا، دانشور کے طور پر سمجھا جاتا تھا، اسے تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ دانشور اپنے تئیں تھا. حقیقت میں یہ جاہلوں کا بڑا تھا اور ان کا امام تھا، اور اس کا بنیادی سبب توحید سے انکار اور اس سے ایک درجہ آگے جا کر وہ جو اپنی بڑائی اور تکبر تھی. آپ اس کے تکبر کا عالم اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جنگ بدر میں جب وہ واصل بجہنم ہو رہا ہے، 2 نوجوان بچوں نے اس کو جو ہے واصل بجہنم کیا، اور آخری لمحے میں جب اس کی جسم سے روح نکل رہی تھی تو اس نے بلا کے ایک صحابی کو بلایا اور کہا
کہ دیکھو تھوڑی دیر میں تم نے میری گردن کاٹنی ہے تو میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم سارے سروں کو ایک جگہ پر اکٹھا رکھو تو ابو جہل جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا سر جو ہے نا باقیوں میں ذرا اونچا نظر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی نا، کسی صحابی نے بتائی کہ وہ آخری وقت میں یہ بات کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ دیکھیں یہ سارے آنے والے گمراہ تھے جو ہم پر حملہ کرنے والے تھے، لیکن اس کی گمراہی نے اسرائیل کے شہرک پر پنجہ گاڑنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس کا سبب یہ تھا، وہ گمراہی کیوں اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے ساتھ گئی، یعنی اس گڑھے کے اندر گئی اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے دیگر عادات کے ساتھ ساتھ دیگر بدخصلتیوں کے ساتھ ساتھ تکبر کو نہیں چھوڑا۔ اس کے تکبر نے اس کو اس طرح راندہ درگاہ کر دیا کہ وہ جو اپنے آپ کو صاحب حکمت تصور کرتا تھا، صاحب علم، صاحب دانش سمجھتا تھا، اللہ نے اس کا چرچا ابو جہل کے نام سے کروایا ہے۔ تو یہ تکبر اتنا بڑا وبال والا معاملہ ہے، اس سے اپنے آپ کو ہمارے وجہ سے بڑے بزرگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ کسی چیز کے اوپر، کسی نعمت کے اوپر آپ تکبر کرتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں، تو وہ نعمت آپ سے چھین لی جاتی ہے، اللہ پاک وہ واپس لے لیتا ہے۔ جی ہاں بالکل، اس پر وہ بڑی معروف بات ہے کہ نعمتیں جو ہے نا ان کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے۔ اور شکر کا تصور کیا ہے؟ شکر کا تصور یہ ہے کہ میں پہلا اعلان یہ کروں کہ پروردگار عالم یہ جو نعمت مجھ تک پہنچی، فضیلت پہنچی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ نعمت ہم تصور ہی اس وقت اس کو کرتے ہیں کسی سہولت کو جب ہم اسے آؤٹ آف میرٹ تصور کرتے ہیں، خالص اللہ کا فضل محض تصور کرتے ہیں۔ ہم اس میں اپنی کوئی کامیابی، اپنی کوئی صلاحیت، اس کا عمل دخل اس کو نہیں تصور کرتے۔ جب کوئی بندہ اس اعتراف کے ساتھ کسی نعمت پر اللہ کے ہاں شکرانہ پیش کرتا ہے نا، پروردگار عالم کی طرف سے حفاظت کا نظام جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ حفاظت، اس نعمت کی حفاظت، اس کو دوام رکھنے والے، اس نعمت کے ساتھ منسوب حاسدین اور شریروں کا جو ایک رد عمل ہے، اس سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور اس بندے کی حفاظت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سو تکبر جو ہے اس کے بالمقابل جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو پروردگار عالم کے ہاں سے اس طرح کا ان نعمتوں پر حفاظت کا انتظام متحرک ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی کسی بھی نعمت، کسی بڑائی، کسی خوبی کو دوام دینا چاہتا ہو، یہ چاہتا ہو کہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے، میرے جانے کے بعد اس نام سے شمار کیا جائے، وہ عاجزی پر مبنی شکر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر رکھے۔ بے شک اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ڈاکٹر صاحب کہ ہم لوگ اللہ پاک کی نعمتوں کے اوپر عاجزانہ طور پر شکر ادا کرنے کی جو ہمیں عادت بھی ہو اور ہمیں توفیق اور عاجزی کا ایک اور معیار جو ہے نا اور اظہار جو ہے اس کا ایک بہترین خوبصورت نسخہ یہ بھی ہے کہ ان نعمتوں میں اللہ کی مخلوق کو شریک کیا جائے۔ ہر وہ نعمت جس میں مخلوق کو شامل کر لیا جاتا ہے، ضرورت مند کو شامل کر لیا جاتا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر دوام یعنی ہمیشہ رہ جانے کی بشارت آ جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ اسی نوٹ پہ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔